السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عشاء رحمان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں FM4K ٹی وی کے پروگرام نازبت داریاں میں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ ویورز، اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے، ان پر اپنا بے لوک تجزیہ کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کا آج اجلاس ہوا اور انہوں نے ایک نیا نجکاری پلان بنایا ہے جس کے تحت بہت سارے قومی اثاثے جو ہیں وہ غیر ملکی حکومتیں جو ہیں ان کو سیل کرنے کا یا ان کو خرید و فروخت کے معاملات پر ایک پلان تیار کیا گیا۔ جیسے روس ہے وہ پاکستان کی اسٹیل مل کو خریدنے کا خواہش مند ہے، چین ہے وہ کہ الیکٹرک اور اسی طرح پاکستان اسٹیل ملز کے حوالے سے خواہش مند ہے، عرب ممالک جو ہے وہ پاکستان کے بڑے ایئرپورٹس کو لیز پر لینا چاہتے ہیں، اسی طرح امریکہ ہے، امریکہ جو ہے وہ PIA کے جتنے بھی روز ویلٹ ہمارے ہوٹلز ہیں دوسرے ممالک میں ان کو خریدنا چاہتے ہیں، اس سب میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ العرض کے پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کے قومی اثاثوں کو خریدنا چاہتی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں، کیا پاکستان اپنی قیمتی اثاثے دوسرے ممالک کو فروخت کر دے گا لیز پہ؟ عشاء، سب سے پہلی بات کہ یہ جو سوال ہے کہ پاکستان فروخت کر دے گا، ہم پہلے سے فروخت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پاکستان پچھلے 75 سالوں سے کچھ نہ کچھ ہم بیچ رہے ہیں۔ ہم نے بہت ساری چیزیں گروی پہ رکھی ہوئی ہیں، موٹر وے گروی پہ ہے، بہت ساری چیزیں پہلے گروی پہ ہم نے بیچ دی ہیں، بہت ساری چیزیں۔ اب یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے، اب یہ جب حکومت آئی ہے تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے بہت سارے، آپ کو پتہ نا PTCL گروی رکھا ہوا ہے، ہم نے بیچ دی ہے۔ بہت بڑے ادارے، یہ منافع بخش ادارے تھے جو پاکستان کو سالانہ اربوں روپے دیتے تھے، تو ہم نے وہ اس لیے بیچ دیے کہ اچھا کبھی وہ نشئی دیکھا ہے جو اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے گھر کی چیزیں بیچ دیتا ہے، وہ گھر کے برتن بیچتا جاتا ہے، گھر کی چیزیں بیچ دیتا ہے، کبھی VCR بیچ دیا، کبھی TV بیچ دیا، کبھی فریج بیچ دی، کبھی استری بیچ دی، تو وہ نشئی ہوتا ہے، اس نے اپنا نشہ پانی کرنا ہوتا ہے اور وہ گھر کی چیزیں بیچتا ہے۔ آپ اس نشئی کی مثال لیجیے اور اپنے وزیر اعظم، کسی ایک وزیر اعظم کو رکھیے، چونکہ اس وقت ہمارے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب ہیں، اور یہ جو آپ کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کے جو اجلاس کی بات بتا رہی ہیں، جو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے قومی املاک جو ہیں وہ بیچ دیں، پاکستان اسٹیل مل جو ہے وہ شدید ترین خسارے میں ہے۔ اچھا عشاء، پہلے ہم اس پہ بات کریں کہ یہ خسارے میں کیوں ہے۔ کبھی غور کیجئے گا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان اسٹیل مل کو چلانے والا کوئی ان پڑھ بندہ ہے جس کی وجہ سے وہ خسارے میں ہے؟ اس کو سینئر ترین بیوروکریٹ جو ہوتے ہیں وہ چلاتے ہیں، گریڈ 22 کے، گریڈ 21 کے، گریڈ 20 کے لوگ جو ہوتے ہیں، بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے وہ گریڈ 20 کے لوگ ہیں، اور گریڈ 22 کے لوگ جو ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں۔ وہ قابل ترین لوگ جنہوں نے CSS کیا اور پوری زندگی سروس میں گزاری ہے، یہ پاکستان کے سب سے بڑے برین ہوتے ہیں، ریٹائر جرنیل ہوتے ہیں جو جا کے اس کی چیئرمین شپ سنبھالتے ہیں، وہ لوگ اس کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ اسٹیل مل ناکام کیوں ہوئی، اسٹیل مل خسارے میں کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جتنی کرپشن وہاں پہ ہے دنیا کے کسی کونے میں نہیں۔ آپ دیکھیے، میں آپ کو گجرانوالہ کی 50 ایسی فیکٹریز کی مثال دے سکتا ہوں جو ایک ان پڑھ بندے نے شروع کی۔ سپر ایشیا کی مثال لے لیں نا، دین محمد۔ اچھا، دین محمد جو تھے وہ، ان کی کوئی تعلیم نہیں تھی، کسی یونیورسٹی سے انہوں نے ماسٹرز نہیں کیا تھا، PhD نہیں کی تھی، لیکن اس بندے نے ایک چھوٹی سی فیکٹری سے آغاز کیا اور وہ پاکستان کی بڑی انڈسٹری بن گئی۔ یہ ایک ان پڑھ بندے کا کامیاب کارنامہ ہے۔ اسی طرح اخلاق بٹ صاحب سونیکس والے، ان کے بابا، انہوں نے شروع کیا نواب الدین اینڈ سنس، آج وہ دنیا کی بڑی فیکٹری اور ان کے اربوں روپے کے اثاثے ہیں۔ ایسی 101 مثالیں صرف آپ کے شہر گجرانوالہ میں ہیں۔ TCS جو ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اسے کوئی بیوروکریٹ چلا رہا ہے؟ حیرت کی بات ہے، TCS ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، آج ان کے جہاز اپنے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ کے پاس اربوں روپے کی املاک ہیں، یہ ہمارے جسے آپ ڈاک خانہ کہتے ہیں، پاکستان پوسٹل سروس۔ GT روڈ پہ آپ کے گجرانوالہ میں اربوں روپے کا صرف ایک ہی ان کا ہیڈ آفس جو ہے گجرانوالہ میں، وہ اربوں روپے کی پراپرٹی پہ بنا ہوا ہے۔ وہاں پہ اتنے قابل لوگ ہیں اور اتنے زیادہ لوگ ہیں۔ ناکام ہو گیا کیونکہ انہوں نے سیکھا ہی نہیں کہ دور بدل گیا، دور جدید ہو گیا۔ آج بھی وہ جیسے آپ سمجھ لیں کہ لالٹین کا دور نہیں ہوتا کہ بتی بال کے بیٹھنا، ایسے لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہیں، انہوں نے مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں، انہوں نے اس جدت کو اپنایا نہیں۔ اسٹیل مل میں کیا ہوا، وہاں قابل ترین لوگ بیٹھے، میں نے آپ کو مثال دی کہ ان پڑھ لوگ تھے جنہوں نے اپنی فیکٹریاں بنا لی، لیکن جہاں قابل ترین لوگ بیٹھے تھے بیوروکریٹس، وہ نیچے آئے، PIA تباہ کیا آپ نے، ریلوے تباہ کیا آپ نے، پاکستان اسٹیل مل کو تباہ کیا آپ نے، سارے اداروں کو تباہ کر دیا، ادارے خسارے میں جا رہے ہیں۔ آپ نے اربوں روپے سالانہ خسارہ جو ہے وہ برداشت کر رہی ہے حکومت پاکستان۔ اس کی وجہ کہ آپ نے وہاں بیوروکریٹ بٹھائے ہیں۔ کاش آپ نے یہ کیا ہوتا، آپ نے پاکستان پیکو کا حشر کیا تھا، یہ جاتا ہے کریڈٹ آپ کے بھٹو صاحب کو، کہ بھٹو صاحب نے جب یہ فیصلہ کیا کہ میں نے ساری چیزیں قومیال لینی ہے، نیشنلائز کر دینا ہے، تو پھر انہوں نے کیا کیا، بڑے ادارے تباہ کر دیے تھے، ان پہ بیوروکریٹ بٹھا دیے تھے۔ آپ کو پتا نا، پیکو کو دیکھنے کے لیے وہاں پہ جو آپ سیکھنے کے لیے
चाइना और जापान से लोग आया करते थे कि भाई इदारे कैसे चलाए जाते हैं, एक ऐसी फैक्ट्री कैसे बनाई जाती है। तो उन इदारों को चलाने वाले जो लोग थे, जैसे ही आपने उन लोगों को हटाया, वहां ब्यूरोक्रेट्स बैठाए, तो फिर भट्टा बैठ गया, बेड़ा गर्क हो गया उन इदारों का। आपने पीआईए पे, आपको पता है उनकी तनख्वाहें कितनी हैं? उनकी तनख्वाहें जो 10-15 लाख से शुरू होती हैं। इतनी बड़ी बड़ी आपने सैलरीज दी हैं उनको, और उन्होंने क्या किया? इदारों को तबाह किया। उसकी वजह क्या है? डाक खाने को, आपके पाकिस्तान पोस्टल को इसलिए तबाह किया गया कि वो रिश्वतें लेते हैं प्राइवेट कंपनी से। और मैं बात कर रहा था टीसीएस की। टीसीएस वालों ने अपने जहाज बना लिए हैं, उनके अब अपने जहाज हैं, और हम बेच रहे हैं कि आप पूरे पाकिस्तान में पीटीसीएल की जगह जैसे बेची हैं, अब हम पाकिस्तान पोस्टल को जो है उसकी जगह बेच देंगे, हम पाकिस्तान स्टील मिल को। अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूँ ईशा, क्या ये जो आपके वज़राए आज़म हैं जितने भी आए हैं, वो इमरान खान साहब हों, वो शहबाज शरीफ हों, वो नवाज शरीफ हों, नवाज शरीफ भी तो आधा मुल्क बेच गए थे ना, हमारी मोटरवे गिरवी पे है। तो मुझे ये बताइए, इन लोगों की फहमो फराज कहाँ है? ये किस बात पे हमसे वोट लेते हैं? मैंने उस रोज भी कहा था कि अगर आपको कहा जाए ईशा कि आपने आईएमएफ से आपने हर साल हजारों अरब रुपया कर्ज लेना है और उससे मुल्क चलाना है, मुझे ईमानदारी से बताइए आपके लिए मुश्किल है मुल्क चलाना? और भाई कर्ज लेके मुल्क चलाना तो कोई भी चला सकता है, इसमें कहाँ विजडम की जरूरत है? अच्छा, जाहिल से जाहिल बंदा ऊपर बैठा दे, नीचे ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, और वो तो खुश होते हैं कि ऊपर जाहिल बैठा हो तो मुल्क बेच के खाने में बड़ी सहूलत होती है, अनपढ़ बंदा बैठा हो। यहां पे हुआ ये है, मैंने बार बार कहा कि घर की चीजें बेचने से, अपने अमलाक बेचने से मुल्क नहीं चला करते, कौमें तरक्की नहीं किया करती। पूरी दुनिया के मुमालिक लेंगे। एक वक्त ऐसा आने वाला है जब पाकिस्तान में एक चीज ऐसी नहीं बचेगी जो हमने बराए फरोख्त ना रखी और बल्कि फरोख्त ना कर चुके हों। मुझे बताइए उस वक्त क्या होगा? मुल्क दिवालिया होने की बार बार आप बात करते हैं, मुल्क दिवालिया हो जाएगा। और बाबा, जब आपकी कोई एक चीज अपनी नहीं होगी तब आप किस पे हुकूमत करेंगे? सिर्फ 25 करोड़ घुघू घोड़ों पे जो सोए हुए हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि हमने उठना है, हमने एहतजाज करना है। ये सारी की सारी, मुझे बताइए, पीटीसीएल फरोख्त हुआ तो इस मुल्क के अवाम क्यों नहीं उठे? मुलाजमीन ने एहतजाज किया क्योंकि उनकी रोजी रोटी वाबस्ता थी, उन्हें पता फारग हो जाएगा। आप गुजरांवाला की बिल्डिंग्स देखें पीटीसीएल की, अब वहां बहुत सारी बिल्डिंग्स तो किराए पे चली गई है ना। और मैं एक बिल्डिंग का आपको बताता हूं, मेरे करीबी दोस्त ने ली है, वो 2 एकड़ पर मुश्तमिल है। 2 एकड़ में से 1 एकड़ पर बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन है, वहां एक प्राइवेट कॉलेज बनाया गया और आप 2.25 लाख रुपया उसका किराया ले रहे हैं। आप अंदाजा कायम कीजिए। मैंने ईशा उस रोज बताया था आपको इसी प्रोग्राम में कि हमारा जो गुजरांवाला का मिनी स्टेडियम है, उसके नीचे जो दुकानें बनी हैं, उसका एक दुकान का किराया 400 माहवार है। जिस मुल्क में बड़े सहाफी हैं वो पेट्रोल पंप ले लेते हैं पाकिस्तान का सबसे महंगा और 1600 रुपया सालाना उसकी लीज देते हैं, वो मुल्क तबाही के दहाने पे नहीं जाएगा। तो आप लोगों ने इस मुल्क को लूटने में किसी ने कसर नहीं छोड़ी। मैंने बताया कि ये तो आम लोगों ने दुकानें ली हुई ना मिनी स्टेडियम के नीचे। 400 रुपया एक दुकान का किराया, आपके स्टूडियो से बड़ी एक दुकान है और 400 रुपया माहवार उसका किराया है। उन लोगों ने स्टे लिए हुए और वो सदियों से बैठे हुए हैं, 32-32, 30-30 साल की लीज है और वो बैठे हुए हैं, उनकी नस्लें भी वहां पर बैठेंगी। तो इस मुल्क को लूटने में किसी एक बंदे ने रत्ती बराबर, उसे खुदा का खौफ नहीं है, उसे दरेग नहीं है। और मैं पाकिस्तानी कौम से कह रहा हूं, जब पीटीसीएल बिका, आप लोग कहां सोए हुए थे? कोई पाकिस्तानी सड़कों पे नहीं है। उन्होंने कहा कि ये तो मैटर है आम पीटीसीएल के मुलाजमीन का, उनकी नौकरियां जा रही हैं। अब पाकिस्तान स्टील मिल लीज पे चली जाएगी या उसे फरोख्त कर दिया जाएगा, तो पाकिस्तानी अवाम सोचेंगे मेरा घर तो महफूज है ना, मैं तो अद्धे हाथे तक मकान रहना, वो तो लीज में नहीं दिया। और शर्म आनी चाहिए। ये लोग कब पाकिस्तान के उठेंगे? आपके सारे अमलाक पीआईए बेचा जा रहा है। पीआई के जो होटल्स हैं, आपको पता है वो खरबों डॉलर की मालियत के हैं, ठीक है, वो सारे 7 स्टार होटल्स हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, वो बेच देंगे ये लोग। शहबाज शरीफ साहब या कोई भी बंदा जब हुकूमत में आता है, इनके पास पैसे नहीं है हुकूमत चलाने के लिए, लेकिन आसान तरीन हल क्या है अपने अल्ले तल्ले बरकरार रखने के लिए, अपनी अय्याशियां बरकरार रखने के लिए, कि पाकिस्तान के तमाम अमलाक बेच दो। याद रखिएगा ईशा, ये मेरा और आपका असासा है, ये सारे इदारे, ये हमारी मलकियत हैं, ये पाकिस्तान के अवाम की मलकियत हैं। जैसे ये कहा जाता है ना गुग्गू घोड़ों से कि हाकमे पाकिस्तान में अल्लाह ताला तो हाकमे अल्लाह है ही है, उसके बाद अगर इख्तियारात का को मालिक मुख्तार कोई है तो वो पाकिस्तान के अवाम है। ये सिर्फ गुग्गू घोड़ों को ये बताने के लिए होता है कि आपका आइन में एहतराम है, आइन में आपको ये वक़्त दी गई है, वगरना इनकी क्या औकात है। किसी कीड़े मकोड़े से पूछा गया कि बाबा हम पाकिस्तान को गिरवी रख रहे हैं, पाकिस्तान को बेच रहे हैं, पूरी की पूरी निजकारी कर रहे हैं, किसी से पूछा अवाम से? और अवाम कहाँ खड़े हैं? खबर ब्रेक होती है,
عوام کے اوپر سے گزر جاتی ہے. اب چونکہ شہباز شریف صاحب مسلم لیگ نون کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تو جتنے بھی پٹواری ہوں گے وہ اس کی عظمت بیان کریں گے کہ جناب پاکستان اسٹیل مل چونکہ خسارے میں جا رہی تھی اس لیے بیچنے کا فیصلہ بہت اچھا فیصلہ ہے جناب, خسارے میں جا رہی تھی آپ اسے بیچ دیں, اسے بہتر بنانے کی ضرورت تھی. میں بار بار کہہ رہا ہوں عشاء, اگر آج آپ پاکستان اسٹیل مل سے 22 گریڈ کے 19 گریڈ کے 20 گریڈ کے 21 گریڈ کے لوگ ہٹا دیں اور وہ فیکٹری آنر جنہوں نے گجرانوالہ میں, لاہور میں, فیصل آباد میں, سیالکوٹ میں صنعتیں ایک چھوٹے سے کمرے سے شروع کی ہے, آج وہ میلوں پہ صنعتیں لے گئے, ان لوگوں میں سے کسی ایک بندے کو بٹھا دیں, پی آئی اے 6 مہینے کے بعد آپ کو پیسے دینا شروع کر دے گا, وہ اربوں کھربوں روپے آپ کو دینا شروع کر دے گا. لیکن جب تک وہاں آپ نے یہ باگڑ بلے بٹھائے ہیں جنہوں ہم بیوروکریٹ کہتے ہیں, یہ لوگ کرتے کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے ملک میں یہ ہوا کہ ریلوے کا وفاقی وزیر ایسے بندے کو بتا دیا گیا جو ایک بہت بڑی یہ جو پرائیویٹ بسیں نہیں ہوتی کوستان ٹائپ, ان کا مالک تھا, اس کی 1000 بسیں اپنی تھی. میں نام لے لیتا ہوں, بشیر بلور صاحب تھے وہ. جب انہیں بنایا گیا وہ پاکستان کا بڑا ٹرانسپورٹر تھا, اس کے خاندان کے, اس نے کیا کیا کہ اب ریلوے کے, آپ کو پتا ہے کہ ریلوے کے ڈبے اتنے ہوا کرتے تھے عشاء, ہم سڑک ریل کی پٹڑی پر کھڑے ہوتے تھے اور ہم ڈبے گنا کرتے تھے, ہم تھک جایا کرتے تھے. ریل کے ڈبے 50 ہوا کرتے تھے, پھر 30 ہوئے, پھر 25 ہوئے, آج 5 رہ گئے ہیں. ہر ٹرین انجن کے پیچھے 5 ڈبے. اب لوگ بیٹھنا چاہتے ہیں اس میں. ایک تو جان بوجھ کر ریلوے کا ٹائم جو ہے وہ کبھی بھی ریل کو وقت پر پہنچنے نہیں دیا جاتا, جان بوجھ کے اسے پیسنجر کو ذلیل کیا جاتا ہے. اب جس بندے نے جانا ہے لاہور میٹنگ پہ, جس بندے نے جانا ہے اپنے کاروبار پہ, وہ تو افورڈ نہیں کر سکتا کہ ٹرین 2 گھنٹہ 4 گھنٹے لیٹ ہو, اس نے تو پہنچنا ہے, اس لیے وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ جائے گا. ٹرین کو جان بوجھ کے لیٹ کیا جاتا ہے. ابھی ٹرین کیوں لیٹ ہو سکتی ہے, کیسے ہو سکتی ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. پھر ٹرین کے ڈبے کم کر دیے گئے, پیسنجر جو ہے وہ ذلیل ہو رہے ہیں ٹکٹیں لے کر, ٹرین میں کھڑے ہیں اور اتنے زیادہ رش ہوتا ہے ایک ڈبے میں کہ آپ سانس بھی نہیں لے سکتے. کوئی دوسرا سانس لے تو آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے وہ سنائی دیتی ہے جس دل کی دھڑکن تمہارا دل یا ہمارا دل. میں ریل کے ڈبے میں آپ بیٹھے ہوں تو آپ کو ایسے لگتا ہے دوسرے کا دل دھڑکے تو آپ کو لگتا ہے کہ میرا دل دھڑکا ہے, اتنے قریب ہوتے ہیں آپ. اچھا, اس میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اور ڈبے ہم نے کم کر دیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ لوگ ریلوے کو چلنے دیں, اگر ریل کے آج بھی 50 ڈبے ہوں تو کون بندہ ہے جو, اور ریلوے وقت پہ ہو, ہر ٹرین وقت پہ ہو, تو کون بندہ ہے جو سڑک جیسے خطرناک سفر پہ نکلے گا؟ لوگ ٹرین کا سفر کریں گے, ان کی ٹرانسپورٹیں بند ہو جائیں گی. تو یہ جو ٹرانسپورٹرز ہیں انہی کو آپ وزیر بنا دیتے ہیں وفاقی, یا جس کو آپ بناتے ہیں وہ ان سے پیسے لیتا ہے ریلوے کو فلاپ کرنے کے لیے کہ ریلوے کو آپ نے نہیں چلنے دینا. ٹرانسپورٹرز پیسے دیتے ہیں ریل کے بڑے بڑے افسران کو, ریلوے کے وفاقی وزیر تک اس میں ملوث ہوتے ہیں, وہ پیسے لیتے ہیں ریلوے کو ناکام کرنے. پی آئی اے کو ناکام کیا جا رہا ہے, پھر پی آئی اے کو بعد میں بھیج دیں گے, ہم کہیں گے یہ خسارہ کر رہے ہیں. پی آئی اے کیسے خسارہ کر رہا ہے؟ اسی طرح عشاء پاکستان اسٹیل مل جو تھا یہ پاکستان کا منافع بخش ادارہ تھا, اس نے پاکستان کو بہت سارے پیسے کما کے دیے, لیکن یہ جو بیوروکریٹس آپ نے اوپر بٹھائے تھے ان لوگوں نے اس کا ستیہ ناش کیا دوسری انڈسٹری کو فائدہ دینے کے لیے. اب میں برملا طور پر کہتا ہوں, جب پاکستان میں اتفاق مل ایک پرائم منسٹر کی ہو اور وہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان اسٹیل مل جو ہے وہ ترقی کرے, وہ چاہے گا کہ ہر چیز جو ہے ایک کیل سے لے کر ہوائی جہاز کے لیے پٹڑی, ریل کے لیے پٹڑی تک اور ہوائی جہاز کی ساری چیزیں اتفاق مل سے جائیں, تو وہ پاکستان اسٹیل مل چلنے دے گا. جب بزنس مین لوگ آ جائیں گے تو پھر وہ تباہ کریں گے اداروں کو. اسی طرح میں نے مثال دی ہے ریلوے کی کہ ریلوے کا جب آپ وزیر بنا دیں گے جس سب سے بڑے ٹرانسپورٹر کو, جب آپ ایک پرائیویٹ کالجز کی چین والے بندے کو, اسکولز کی چین والے بندے, خورشید قصوری صاحب, جب آپ ان کو وزیر بنا دیں گے تعلیم کا ہی, تو پھر کیا ہوگا اس ملک میں؟ اس ملک میں پھر سرکاری تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند کرنا پڑیں گے آپ کو, وہ فیل ہو جائیں گے, ان میں لوگ ایڈمیشنز نہیں لیں گے کیونکہ ان کی اپنی ایک چین ہے. وہ چاہیں گے کہ پرائیویٹ اسکولز کی, پرائیویٹ کالجز کی چین جو وہ کامیاب ہو. تو ہم لوگ اس ملک کے غدار ہیں, عوام سب سے پہلے غدار ہیں, میں سب سے مخاطب ہوں سمیت میرے. ہم لوگ احتجاج نہیں کرتے, آنکھیں بند کر لیتے ہیں. سارے کا سارا پاکستان بکنے پہ آ گیا, ہم نے آدھے سے زیادہ پاکستان بیچ دی ہے, گروی رکھ دی ہے, آدھا پاکستان برائے فروخت ہے اور اس پہ ساری دنیا انٹرسٹڈ ہے. آپ نے تو بتایا نا کہ فلاں ملک کیا خریدنا چاہتا ہے, ایک ایک ملک کی تفصیل بتا دی. عشاء سارا پاکستان برائے فروخت ہے, سارا پاکستان انہوں نے بیچ دینا ہے. اس کے بعد ان گھگو گوڑوں کی جائیدادیں یہ جو ہیں, ہم لوگ 5-5 4-4 مرلے کے گھر والے, ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں نا, ہم نے یہی رہ جانا ہے. نواز شریف کی جائیدادیں پاکستان میں نہیں ہے, آپ کو پتا ہے نا ان کے لنڈن میں فلیٹس ہیں بڑے مزے سے. شہباز شریف کے ہیں پوری دنیا میں. اسی طرح بلاول ہاؤس تو بھائی دبئی میں موجود ہے, پوری دنیا میں ان کے بلاول ہاؤس موجود ہیں, صرف لاڑکانہ میں تو نہیں ہے, صرف لاہور میں تو نہیں ہے, پیریا ٹون میں. اسی طرح عمران خان جو ہے وہ بھی لنڈن میں رہ سکتا ہے, اس کا سب کچھ وہاں پہ ہے, اس کے بچے وہاں پہ ہیں.
ईशा रहना मैंने और आपने पाकिस्तान में है, जी। यहाँ से जो बंदा लूट मार करेगा भाई वो तो जाके लंदन में बस जाएगा, वो तो दुबई में चला जाएगा, वो तो अमेरिका में जा बसेगा, ऑस्ट्रेलिया में चला जाएगा। उन्होंने तो अपने जजीरे खरीदे हुए हैं, पूरी की पूरी दुनिया इन्होंने खरीदी हुई है। मैं और आप कहाँ जाएंगे जब हम सब कुछ बेच देंगे? ये लोग सब कुछ बेच जाएंगे, फिर हमने नौकरियां कहाँ करनी है? मुझे बताइए, ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया कंपनी जब बड़े सगीर में आए थे वो लोग, तो उन्होंने क्या किया था? फिर वो अपने बंदे लेके आए थे। और आपको पता है ना लखनऊ कैसे उजड़ा था, और उस वक्त मदारस बांग्लादेश का, आपको पता है ना वहां एक एक घर में जो आप अंगूठी में नगीने लगाते हैं ना, आप अपने नेकलेस में बड़े कीमती, उन्होंने अपने घरों में लगाए हुए थे। इतने कीमती जवाहरात आम घरों में लगे हुए थे, फानूस की जगह वो लगे हुए थे। तो फिर क्या किया था गोरे ने? वो सारे का सारा उठा के इंग्लिस्तान ले गया था। वहां पे एक एक घर में उस जमाने में करोड़ों रुपए के एक एक घर में वो मोती लगे हुए थे, नगीने लगे हुए थे, तो वो ले गए सारा कुछ उठा के। तो भाई जब आप इन लोगों को लेके आएंगे पाकिस्तान, वो आपके एहसास से सारे के सारे उन फैक्ट्रियों में बड़ी मशीनरी और हर चीज उठा के ले जाएंगे, अपने मुल्क में ले जाएंगे। आपके पास यहाँ क्या बचेगा? कचरा। आप उसकी निगरानी के लिए फिर चौकीदार बैठाते फिरना। मैं पाकिस्तान के अवाम से दोबारा कहूंगा, ईशा, हर प्रोग्राम में मैं कहता हूं, मैं दोबारा से कहूंगा, खुदा के लिए आप जागिए। अगर आप नहीं जागते, अगर आप लीगिए रहते हैं, अगर आप जियाले रहते हैं, अगर आप पीटीए के कारकुन रहते हैं, उनको पता नहीं वो क्या कहते हैं, यूथिये कहते हैं और पटवारी कहते हैं, अगर आप ये सब कुछ रहेंगे तो याद रखिए पाकिस्तान वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान में ये चाय का कप भी आपका अपना नहीं होगा। आप इसको हाथ लगाने लगेंगे तो कोई अमेरिकन आपके मुंह पे थप्पड़ मार के कहेगा, खबरदार बुलशिट पाकिस्तानी, ये तो हमारी मलकियत है। ईशा, उस वक्त से हमें डरना है। जी सर। अगर कौम ना जागी तो फिर आपका और मेरा कुछ भी नहीं होगा। मां स्वाय वो ढाइमर लेके घर के जिसमें हम सांस ले रहे हैं।